کوئی بھی جمہوری یا فوجی حکومت ہو ہمارے ملک میں کرپشن کے الزامات اور سرکاری منصوبوں میں یا انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے حوالے سے کرپشن کے الزامات آنا ایک معمول کا عمل ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ایسا ہو رہا ہے، مگر اس وقت پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جو اسکینڈل سامنے آیا ہے وہ اب تک کے تمام اسکینڈلز کے مقابلے میں جو پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران سامنے آئے سب سے بھاری بھرکم اسکینڈل لگتا ہے۔ بظاہر ایسا ہی دکھ رہا ہے اور یہ ہے راولپنڈی رنگ روڈ معاملہ۔ کہا جا رہا ہے، الزام یہ ہے کہ باقاعدہ بھاری بھرکم یہ معاملات ہیں اور اس میں مبینہ طور پہ رنگ روڈ اسکینڈل کی جب سے جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں درجنوں بااثر سیاسی شخصیات، اعلیٰ افسران، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان ملوث ہیں۔ گویا کہ یہ کسی ایک شخص یا ایک پارٹی سے منسلک معاملہ نہیں ہے، یہ ایک ہمہ گیر اسکینڈل ہے۔ ان کے کنیکشنز پی ٹی آئی سے بھی بتائے گئے ہیں، مسلم لیگ نون سے بھی اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی مبینہ طور پہ یہ الزام ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے یا ملی بھگت کے ساتھ دراصل راولپنڈی رنگ روڈ کا رخ موڑا گیا ہے اور اس کو ری الائن کیا گیا ہے، اس کا ماسٹر پلان تبدیل کیا گیا ہے، جس سے کہ جو مبینہ لوگ ہیں یا بااثر شخصیات ہیں یا بااثر جو اس میں ہاؤسنگ کالونیز ہیں ان کو اس سے براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اس کے لیے بنائی گئی تھی اور اس میں الزام سامنے آیا کہ سابق کمشنر راولپنڈی ریٹائرڈ محمد محمود رنگ روڈ اسکینڈل کے مبینہ طور پہ معمار ہیں، یعنی کہ وہ آرکیٹیکٹ ہیں مبینہ طور پہ۔ موصوف کا نام کئی سرکاری میگا اسکینڈلز میں اس سے پہلے بھی آتا رہا ہے۔ 2013 سے 2015 کے دوران جب محمد محمود نندی پور پاور پروجیکٹ کے ایم ڈی تھے تو منصوبے کی لاگت 22 ارب روپے سے بڑھ کر 81 ارب روپے تک پہنچی تھی۔ 2012 میں جب محمد محمود پنجاب پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کے ڈائریکٹر تھے تو ان پر کھاد، بیجوں اور باغات کے فرنیچر کی خریداری کے الزامات لگے تھے۔ اس کے علاوہ محمد محمود اب اس جو راولپنڈی رنگ روڈ کا معاملہ ہے اس میں بھی ہم نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے کمشنر کی حیثیت سے دراصل یہ پوری جو اسکیم ہے یہ اس کے مبینہ طور پہ آرکیٹیکٹ تھے، اور الزام ظاہر ہے کہ ہر انداز سے لگتا ہے اور یہ کیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ بااثر شخصیات کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بیسک الزام یہ ہے کہ رنگ روڈ منصوبے میں اٹک لوپ اور پسوال زگ زیگ کو شامل کیا گیا جو کہ پہلے اس منصوبے میں شامل نہیں تھا، جس کی وجہ سے رنگ روڈ کی لمبائی میں 29 کلومیٹر اور لاگت میں 25 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں تمام جماعتوں کی اہم جماعتوں کی کلیدی شخصیات پہ الزامات لگے ہیں۔ کل سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف صاحب نے اپنے سیکرٹری ڈاکٹر توقیر شاہ پر رنگ روڈ اسکینڈل کے حوالے سے ملوث ہونے کے الزامات پر ان کا دفاع کیا، اور شہباز شریف نے کہا کہ ڈاکٹر توقیر شاہ پہ جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ غلط الزامات ہیں اور بے بنیاد الزام ہیں۔ خود شہباز شریف صاحب نے توقیر شاہ کا دفاع کیا۔ یہ جو ایکسٹینشن ہے اس منصوبے میں، اس منصوبے کی ایکسٹینشن کی پرائم منسٹر عمران خان نے خود اجازت دی، اس کی منٹس موجود ہیں۔ جو اوریجنل جو تھا رنگ روڈ کا جو تھا پروجیکٹ اس میں یہ ایکسٹینشن شامل نہیں تھی، یہ عمران خان صاحب نے خود دی ہے۔ اور پھر ویڈیو آپ دیکھیں جس کو وہ ڈیفینڈ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پر جو گرینری وہ خراب نہیں ہوگی، بالکل ٹھیک رہے گا اور اس سے مل جائے گا، یہ کنیکشن ہو جائے گا۔ اور پھر جب شور مچا تو یو ٹرن لینا شروع کر دیا اور جو کردار جو سامنے آ گئے۔ ڈاکٹر توقیر جو ہیں میرے سیکرٹری رہے سارا سال، اللہ تعالیٰ کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس شخص کو انتہائی ایماندار پایا، انتہائی اسٹوڈیس پایا، ذمہ دار پایا اور محنتی پایا۔ اور اگر کوئی ڈاکٹر توقیر کی بات ہوتی تو اس وقت آتی نا، وہ زمین میرے زمانے میں آنی چاہیے تھا نا۔ پھر خبریں شائع ہوئی ہیں ان کے مطابق رنگ روڈ سے ملحق مختلف علاقوں میں 18 بااثر سیاسی شخصیات، ان کے بے نامی اداروں اور 34 پراپرٹی کے جو مالکان ہیں یعنی کہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے منسلک لوگ ہیں، ان کی تقریباً 64,000 کنال زمین سستے داموں مبینہ طور پہ 32 ارب روپے میں خریدی گئی ہے، اور مبینہ طور پہ کچھ اراضی پر قبضہ بھی کیا گیا، جبکہ رنگ روڈ منصوبے کی وجہ سے زمین کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس میں 2 گنا 4 گنا اضافے کی بھی خبریں ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بات صحیح ہے۔ مبینہ طور پر اس زمین پر پلاٹ بنا کر تقریباً 130 ارب روپے اکٹھے کیے جا سکتے ہیں، اور الزام لگایا گیا ہے کہ پلاٹ خریدنے والوں نے زمین کی فائلیں دیگر لوگوں کو بیچ کر مزید پیسے بنائے ہیں، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ کیونکہ یہاں سے رنگ روڈ نے اب گزرنا تھا، ری الائنمنٹ ہو گئی تھی، تو یقیناً اس کی وجہ سے زمین کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے بہت ہی عمدہ صحافی ہے، بہت ہی عمدہ صحافت کرتے ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اعزاز سید صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ لگتا یہ ہے کہ مجموعی طور پہ جو بااثر لوگ ہوتے ہیں پاکستان میں ان کے جو تعلقات ہوتے ہیں
یہ جو بھی اسکیم بنائی گئی ہے اگر اس کے الزامات صحیح ہیں، جس میں کوشش کی گئی کہ کسی ایک شخص کو یا کسی ایک جماعت کو فائدہ نہ ہو، ایک پورے جو اس رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے یا جو ان کے تعلق ہے ان سب کو اس سے فائدہ ہو تاکہ سب اس گاڑی میں سوار رہیں۔ کامران صاحب، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس میں تمام پارٹیوں کو خوش رکھا گیا ہے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو خوش رکھا گیا ہے۔ یہ جو علاقہ ہے رنگ روڈ کا، جو نئی ڈرائنگ بنائی گئی، یہ 3 اضلاع میں سے نکلتا ہے، راولپنڈی، اسلام آباد اور پھر اٹک۔ تو 3 اضلاع کے اگر ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کا ذکر کیا جائے تو آپ دیکھیے کہ کسی بھی رکن قومی اسمبلی نے یا رکن صوبائی اسمبلی نے اس سارے معاملے پر کوئی بات نہیں کی۔ 11,000 کنال کا علاقہ ہے جو کہ ایوارڈ کر لیا گیا، جو کہ حکومت نے اس کی خریداری کے لیے پیسے دے دیے۔ پنڈی کا 5,000 کنال 6,000 کنال کا علاقہ ہے اور 5,400 کنال کا علاقہ اٹک کا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو کہ جس کے لیے پیسے بھی دے دیے گئے۔ تو اس سارے معاملے پر جن لوگوں کو پیسے اونے پونے داموں دیے گئے وہ پنڈی کے تھے، وہ اٹک کے تھے۔ جو اسلام آباد کا حصہ ہے اس کی زمین ابھی ایوارڈ نہیں ہوئی۔ تو پنڈی اور اٹک کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے عوامی نمائندوں کے پاس جاتے رہے۔ پنڈی کے جو لوگ ہیں وہ صداقت عباسی جو کہ رکن قومی اسمبلی ہے ان کے پاس رابطے کرتے رہے۔ چودھری نثار علی خان جو کہ ابھی حلف اٹھانے جا رہے ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی طرح اٹک اور ٹیکسلا کے جو لوگ ہیں تھوڑا سا ذرا اس کو آسان الفاظ میں، جو ایک عام پاکستانی ہے جو اتنی آپ کی جتنی انفارمیشن نہیں رکھتا، اس کو سمجھ میں آئے ذرا آسان لفظوں میں کہ یہ ہوا کیا ہے، مطلب یہ جو ریکٹ ہے یہ کس طریقے سے ہوا ہے، ایک آسان لفظوں میں اگر ہم سمجھا سکیں۔ کامران صاحب، آسان لفظوں میں بات یہ ہے کہ اس منصوبہ کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ایک ٹریفک کا فلو آئے گا، کیونکہ جو آبادی بڑھ رہی ہے تو ٹریفک بڑھ رہی ہے، اور ہم اکنامک زون قائم کریں گے، ایک رنگ بنائیں گے راولپنڈی اور ٹیکسلا جو اور اٹک تک کا جو علاقہ ہے اس کو ایک رنگ میں تبدیل کر دیں گے تاکہ ٹریفک کا فلو بھی رہے، اور اس علاقوں میں مختلف 6 کے قریب اکنامک زون بھی بنا دیے جائیں گے۔ تو مقصد اس کا یہ تھا، لیکن اس رنگ کو بھی زگ زیگ میں خاص مقامات پر تبدیل کر دیا گیا، اور زگ زیگ میں جن مقام خیری مورت کا علاقہ ہے اس کو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر تقریباً 5-6 ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، یہ اس پرٹیکولر علاقے میں ہیں۔ باقی جگہوں پر بھی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو فائدہ ملا، لیکن اس پرٹیکولر جگہ پہ 5-6 کے قریب ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جن کو خاص کر کے فائدہ ملا۔ اور نہ صرف یہ کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بلکہ بعض طاقتور شخصیات سرکاری بھی اور غیر سرکاری بھی ان کو بھی فائدہ ملا۔ اچھا یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک منصوبہ اگر بن گیا اب گویا کہ اس کا راستہ ایسا بنایا گیا۔ اچھا یہ جو بات ہے کہ یہ بیسکلی ایک پبلک پرائیویٹ پروجیکٹ ہے جس میں کہ گورنمنٹ بھی ہے اور پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ٹول سے اس کی جو کنسٹرکشن کی کاسٹ ہے وہ پوری کی جائے گی۔ تو پہلا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس راستے پہ سفر کریں، اور جو اس کا راستہ ایسا ہو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، اس سے وہ اس کی ٹول کی انکم بھی بڑھے گی اور اس کو بھی۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو ری الائنمنٹ کی گئی، دراصل اس میں پہلی کنسیڈریشن یہ تھی کہ ہم اس کو اکنامیکلی بزنس وائز فیزیبل بنا سکیں؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اکنامکلی فیزیبل بنانے کے لیے یہ شروع میں ہی یہ تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس میں ہو۔ اس بات پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض تو صرف اس بات پہ ہے کہ جب ایک پہلے سے طے شدہ نیسپاک نے ایک ڈرائنگ تیار کی ہے، اس کو ایک دوسری کمپنی آتی ہے زیرک، اسے وہ اچانک وہ ڈرائنگ تبدیل کر دیتی ہے، اور وہ ڈرائنگ کیسے تبدیل ایم ایس زیرک کر سکتی ہے؟ جب وہ ڈرائنگ تبدیل کرے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ رستہ محدود کر دیں یا وقت اس میں کم ہو جائے، تو وقت تو کم نہیں ہوا، وقت تو زیادہ ہو گیا کیونکہ آپ نے زگ زیگ بنا دیا۔ تو یہیں سے وہ مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ڈرائنگ تبدیل کرنی تھی تو ڈرائنگ تبدیل کر کے لوگوں کو زیادہ سہولت دیتے، لیکن آپ نے ڈرائنگ تبدیل کر کے مخصوص جو مفادات حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کو فائدہ دیا، اور لوگوں کو نقصان اس طرح سے پہنچایا کہ جو پہلے
علاقے تھے ان کے ارد گرد لوگوں نے خریداریاں کی. انویسٹر ظاہر آتا ہے جس نے خریداری کرنی ہے تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک انسائیڈ انفارمیشن تھی جو باثر لوگ تھے ان کو پتا تھا کہ یہ اب چینج ہونے جا رہا ہے تو انہوں نے پہلے سے وہ خریداریاں کر لی اور اپنے آپ کو سیکیور کر لیا کیونکہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ اب یہ یہاں سے الائنمنٹ آنے والی ہے. یہ ہوا ہے کامران صاحب. ہوا یہ ہے کہ جس وقت ڈرائنگ ابھی متعلقہ لوگوں کے پاس نہیں آئی تھی تو بعض انویسٹرز کے پاس وہ ڈرائنگ کی ایگزیکٹ لوکیشنز موجود تھی اور انہوں نے اپنے پیٹرول پمپ اور اپنے جو دیگر بزنس وینچرز ہیں ان کے لیے وہاں پر جگہ خرید لی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چیز جو کہ پبلک سیکرٹ ہے اس وقت تک جس وقت تک اس پر کام نہیں ہوتا وہ خاص بزنس مینوں تک کس طرح سے پہنچ گئی. تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ابھی ڈرائنگ جو ہے وہ 2-3 شخصیات کے پاس ہے لیکن اس کی ایگزیکٹ لوکیشن پہنچ جاتی ہے بعض بزنس مینوں کے پاس. ایٹ دا سیم ٹائم اس منصوبے پہ تو ابھی عمل ہونا ہے نا, ابھی تو کوئی چیز نہیں ہے, ابھی تو یہ صرف ایک ڈرائنگ کی بات ہے. مطلب اس میں لوگوں کے فائدے ہو سکتے تھے یا ہو جائیں گے آگے چل کے, یا یہ کہ وہ ایک فیوچر کے اندر یہ میٹیریلائز ہونی ہے یہ پوری چیزیں. ابھی تو کیونکہ یہ روڈ کہیں دور دور تک نہیں ہے تو کس طریقے سے یہ جرم کیسے ہو گیا, کیونکہ قانون کی نگاہ میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹھیک ہے صرف منصوبے کی تو بات نہیں ہے لیکن یہ جرم کیسے ہو گیا. کامران صاحب 3 مواقع پر جرم ہوا ہے, 3 مواقع پر. ایک موقع یہ ہے کہ جب پنڈی کی اسیسمنٹ بنائی گئی لینڈ کی تو ایک کنال, پنڈی کا علاقہ بڑا قیمتی علاقہ ہے آپ کو پتا ہے, وہاں پر جو ایک مرلے کی قیمت تھی وہ ایک کنال کی قیمت رکھ کے لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ لوگ لیں. تو پہلا جرم تو اس مقامی آبادی کے ساتھ ہوا جن سے سرکاری ریٹ کے اوپر جو کہ ڈی سی ریٹ بھی نہیں تھا اس سے زمین لے لی گئی. پہلا جرم تو یہ ہے. دوسرا جرم کامران صاحب یہ ہے کہ جب نقشہ تبدیل کیا گیا تو نقشہ تبدیل کر کے نقشے کو آسان بنانا مقصد ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو آپ بزنس وینچرز ہیں وہ ضرور کھولیں, بالکل فیوچرسٹکلی بڑا اچھا منصوبہ ہے یہ, اس کے اوپر کوئی انکار نہیں. لیکن جب آپ نقشے کے اندر رنگ کی بجائے زگ زیگ شامل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے زگ زیگ شامل کر کے کچھ مخصوص افراد کو اور کچھ مخصوص گروہوں کو فائدہ پہنچایا ہے. یہ دوسرا بڑا جرم ہے جو ہوا ہے. اور تیسرا بڑا جرم یہ کامران صاحب ہوا ہے کہ جو ڈرائنگ پبلک ہونی تھی اپنے طریقہ کار کے مطابق وہ ڈرائنگ ابھی متعلقہ آفیشلز کے پاس نہیں تھی لیکن بعض بڑے بڑے بزنس مینوں کے پاس اس کی اطلاع موجود تھی اور انہوں نے اس لوکیشن کے اوپر مقامی جو لوگ ہیں ان کی زمینوں کو اونے پونے داموں خرید لیا. اب کسی مقامی کاشتکار کے پاس آپ جائیں اور وہ 20,000 روپے یا 10,000 روپے کنال کی وہ زمین دے رہا ہے اور اسے پتہ نہیں ہے, اور آپ اس سے جا کے خرید لیں اور اس بزنس مین کو پتا ہے کہ اس زمین کی آگے ویلیو کیا ہونے جا رہی ہے, اس مقامی آدمی کو نہیں پتا. تو یہ تو سراسر زیادتی ہوئی ان مقامی افراد کے ساتھ. تو یہ 3 بنیادی جگہ ہیں جہاں پر بڑی زیادتیاں کی گئی. سمجھ میں آئی. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بہت امپورٹنٹ معلومات تھی آزاد سید ہمیں دے رہے تھے.